بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام زیارت عاشورہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو۔ جب تم اس زیارت کو پڑھتے ہو تو تمہارے ساتھ ملائکہ بھی اس زیارت کو پڑھتے ہیں۔ خداوند متعال تمہارے نامہ اعمال میں ہر ایک لفظ کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف فرماتا ہے۔ زیارت عاشورہ حدیث قدسی میں سے ہے جسے صفوان روایت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد صفوان سے فرماتے ہیں کہ اس زیارت اور دعا کا پڑھنا اپنا شیوا بنا لو۔ میں ضامن ہوں خدا کی جانب سے ہر اس شخص کے لیے جو اس طرح زیارت کرے اور اسی طرح دور یا نزدیک سے دعا کو پڑھے تو اس کی زیارت قبول ہوگی اور اس کا سلام امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا، اور جب بھی وہ خدا سے حاجت طلب کرے گا وہ پوری ہوگی اور اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں پلٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا و بخشش کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس کے تجربہ اور آزمائش کے مطابق 40 روز یا اس سے بھی کم دنوں تک اس کا پڑھنا حاجتوں کے پورا ہونے اور مقاصد کے بر آنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ مشہور کتاب دارالاسلام میں ایک واقعہ یوں درج ہے کہ ایک صالح اور متقی شخص ملا حسن یزدی جو نجف اشرف میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک فاضل اور صالح شخص محمد علی یزدی سے نقل کیا ہے کہ محمد علی یزدی آخرت کی بھلائی کی خاطر مشغول عبادت رہتے تھے اور شہر یزد کے باہر واقع ایک مزار جہاں بہت سے صالحین کی قبور تھی وہاں راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کا ایک ہمسایہ تھا جو محمد علی یزدی کے ساتھ پلا بڑھا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی استاد کی شاگردی میں رہے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے زکوٰۃ کی وصولی کے کام کو اختیار کیا اور پھر اسی کام میں دنیا سے چل بسا۔ وہ اسی مزار کے قریب دفن ہوا جہاں مرد صالح راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ اس کو فوت ہوئے ابھی 1 ماہ نہ گزرا تھا کہ ایک نیک شخص نے اسے خواب میں عمدہ لباس اور بہترین حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میں تمہارے آغاز و انجام زندگی سے واقف ہوں، تم تو ایسے لوگوں میں سے نہ تھے کہ جن کے بارے میں خیال کیا جائے کہ ان کا باطن صاف ہے۔ جو پیشہ تم نے اختیار کر رکھا تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم عذاب میں پڑے رہو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے تم اس رتبے پر پہنچے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ معاملہ ایسا ہی تھا جیسے آپ نے فرمایا۔ جب سے میں قبر میں آیا ہوں سخت عذاب سے دوچار تھا، یہاں تک کہ ہمارے استاد محترم اشرف لوہار کی بیوی یہاں دفن کی گئیں اور ساتھ ہی اس کی جائے دفن کی طرف اشارہ کیا جو وہاں سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، اور پھر بتایا کہ دفن کی رات امام حسین علیہ السلام نے 3 بار اس خاتون کی خبر گیری فرمائی۔ جب تیسری بار تشریف لائے تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے ہم سبھی اہل قبور کی حالت بہتر ہو گئی اور ہم نعمت و رحمت میں رہ رہے ہیں۔ اس پر وہ بندے صالح حیرت زدہ بیدار ہوئے، لہٰذا انہوں نے جستجو کی اور اس مرحومہ خاتون کے شوہر کا سراغ لگایا اور ان سے ان کی مرحومہ بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کچھ دن پہلے وفات پا گئی ہیں
اور فلاں جگہ ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کیا آپ کی زوجہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو گئی تھی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ بزرگ نے پوچھا تو کیا وہ ذکر اور مصائب کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ بزرگ نے کہا کیا وہ مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کیا کرتی تھی؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تب وہ لوہار کہنے لگا کہ آپ کس بات کی جستجو کر رہے ہیں؟ تب بزرگ نے ان سے اپنا سارا خواب بیان کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری زوجہ ہر روز باقاعدگی سے زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ بے شک کہ زیارت عاشورہ بے پناہ روحانی اثرات و فوائد رکھتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔